معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے راستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے پروگرام معلومات ہے کچھ خاص، اور پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا انبیاء کے واقعات۔ آج جس نبی علیہ السلام کا ہم تذکرہ کریں گے، یہ دو انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ پہلے ہیں حضرت یسع علیہ السلام، آپ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور بعد میں آپ علیہ السلام کو شرف نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ قرآن پاک پہ دو مقامات پر آپ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 86، سورہ صاد آیت نمبر 48۔ آپ کا مبارک نام یسع ہے، اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام اخطوب بن عجوز کے فرزند ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت الیاس کے بعد مبعوث ہوئے، اور ایک عرصے تک حکم الہی کے مطابق لوگوں کو تبلیغ و نصیحت فرمائی، اور کفار کو دین حق کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے، رات میں کچھ آرام فرماتے، اور بقیہ حصہ نوافل کی ادائیگی میں گزارتے۔ آپ بردبار، متحمل مزاج اور غصہ نہ کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کے معاملات میں بڑی متانت و سنجیدگی سے فیصلہ فرماتے، اور اس میں کسی قسم کی جلد بازی اور غصہ سے کام نہ لیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہترین لوگوں میں شمار فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور سب بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہدایت و نبوت سے نوازا، اور منصب نبوت کے ذریعے اپنے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمان باری تعالیٰ ترجمہ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی، آپ بادشاہت میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں ملک کی باغ دوڑ اس کے حوالے کر دوں گا جو مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے۔ ایک نوجوان کے علاوہ کسی شخص نے بھی ذمہ داری قبول کرنے کی ضمانت دینے کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہ کی۔ اس نوجوان نے عرض کی، میں ضمانت دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ کوئی اور شخص بات کرے، لیکن آپ علیہ السلام کے دوبارہ کہنے پر وہی نوجوان کھڑا ہوا، اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم 3 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لو۔ نمبر 1، تم سوئے بغیر ساری رات عبادت میں بسر کیا کرو گے۔ نمبر 2، روزانہ دن میں روزہ رکھو گے اور کبھی چھوڑو گے نہیں۔ نمبر 3، غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرو گے۔ اس نوجوان نے ان تینوں چیزوں کی ضمانت قبول کر لی، ذمہ داری قبول کر لی، تو آپ نے بادشاہی کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ اور ایک نبی علیہ السلام کے تذکرے سے برکت حاصل کریں گے، ان کا نام ہے شیث علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں، کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر خیر موجود ہے۔ عربی زبان میں آپ کا نام شیث، جبکہ عبرانی میں شیث ہے، اور اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام کا انعام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوئے۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے، اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا،
خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہوتے حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام شیث رکھا۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ تنہا پیدا ہوئے۔ آپ کے معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد فرماتے ہیں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ علامہ احمد بن محمد فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی، پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام سب سے معظم افضل، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ، اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام کو ملی۔ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ تقریباً 807 سال سے زیادہ عرصہ آپ زندہ رہے، مکے میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے، اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے یہ سلسلے کا پہلا سیگمنٹ انبیاء کے واقعات دیکھا۔ آئیے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے ہیلتھ ٹپس۔ آئیے سیکنڈ سیگمنٹ آف آور پروگرام دیٹس ہیلتھ ٹپ، آج بات کرتے ہیں انسانی ناخن، ہیومن نیلز کی۔ انسانی ناخن ایک مہینے میں 3.47 ملی میٹر بڑھتے ہیں۔ اگر کسی کا ناخن ٹوٹ جائے تو 6 ماہ لگیں گے پورا ناخن اگنے میں۔ انسانی بال اور ناخن ایک ہی چیز کے بنے ہوتے ہیں جسے کیراٹن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پروٹین ہے جو کہ مردہ خلیوں سے بنی ہوتی ہے، اسی لیے جب ناخنوں کو اور بالوں کو کاٹا جاتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ جانوروں کے پر اور گھوڑوں کی جو ہوفس ہوتی ہیں، اس کے پاؤں کا نچلا حصہ، وہ بھی اسی مادے کے بنے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو بھی جب کاٹتے ہیں تو ان کو درد نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ مردوں کے ناخن عورتوں کی ناخن کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ ناخن گرمیوں میں زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، سردیوں میں کم تیزی سے بڑھتے ہیں۔ ناخنوں سے پسینہ نہیں نکلتا، اور انگوٹھوں کے ناخن سب سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ یہ ناخن نہ صرف انگلیوں کی ٹپس پوروں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ پوری انگلی کی حفاظت کرتے ہیں۔ پانی زیادہ سے زیادہ پینے سے ناخنوں کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ ناخن کی حالت کو دیکھ کر جسم میں اندر چلنے والی پیتھولوجی اور اندر کسی بیماری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹوٹ جانے والے، کھردرے اور کمزور ناخن اس بات کی نشانی ہے کہ خوراک صحیح نہیں ہے، کچھ نہ کچھ خوراک میں میل نیوٹریشن چل رہی ہے۔ اسی طرح ناخنوں میں اکثر یہ ہاف مون دکھایا جاتا ہے، ناخنوں کے نیچے ایک سفید رنگ کا نشان بنا ہوتا ہے ایٹ دا بیس آف یور فنگر نیل۔ یہ خارق کے نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کبھی کبھار یہ آپ کے جلد کے اندر چھپے ہوں، لیکن اگر یہ موجود تھے اور پھر یہ ڈسپیئر ہو جائیں تو یہ آئرن کی کمی، غذائیت کی کمی اور دیگر بیماریوں کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اگر ناخن کمزور ہوں، نرم پڑ جائیں، پیلے پڑ جائیں، ان میں کالی دھاریاں آ جائیں، نشانات پڑ جائیں تو یہ جسم میں ہونے والی کسی بڑی بیماری کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ our nails and hairs are so smart that if we are low in vitamins and minerals, our nails and hairs will show it۔ یعنی بال اور ناخن یہ اس طرح کے ہیں کہ اگر جسم کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہو رہی ہے
تو اس کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم زیادہ سبزیاں پھل کھائیں گے، مناسب مقدار میں گوشت پانی وغیرہ استعمال کریں گے تو ناخنوں کو جو وائٹامن اور منرل وغیرہ چاہیے وہ مل جائیں گی اور صحت بھی اچھی ہوگی۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ اگر یہ تبدیلیاں آپ کو اپنے ناخنوں میں نظر آتی ہیں لازمی طور پہ ڈاکٹر کو چیک کروائیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، نام ہے کتاب کا تعارف۔ آئیے کوئز شو پلان کرتے ہیں، کوئز شو کرنا جی ہم نے۔ اگر آپ استاد ہیں تو اسٹوڈنٹس کے درمیان، اسٹوڈنٹ ہے تو دوستوں کے درمیان، محلے داروں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ گھر میں ہیں تو گھر کے بچوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ Now let's decide how we are going to plan this۔ اس کو پلان کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ڈیٹ طے کریں، نمبر 2 جگہ طے کریں، کہاں کرنا ہے؟ کلاس میں، ہال میں، آڈیٹوریم میں، گھر کے کس کمرے میں، کس جگہ پر، اور پھر سب سے امپورٹنٹ کون سے سوالات پوچھے جائیں گے، what question you will ask۔ اور یہی ہماری آج کی کتاب کا تعارف ہے۔ کتاب ہے دلچسپ معلومات۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل کتاب ہے جی۔ آپ ان 2 کتابوں کا نصاب بنا دیں، آپ کے بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں علم دین کا خزانہ یہ پھیلے گا، اور خوبصورت اور دلچسپ یہ کتابیں ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو آپ بہت زیادہ اس میں اسٹانشڈ ہو جائیں گے۔ دیکھیے تعلیمی زندگی میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جسے غیر نصابی سرگرمیاں کہا جاتا ہے۔ یہ غیر نصابی سرگرمیاں کیا کرتی ہیں؟ یہ طلبہ میں کریٹیوٹی کو اور جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو اوپر لے کر آتی ہیں۔ پبلک سپیکنگ سکلز ان میں بڑھتی ہیں، بولنے کی طاقت، صلاحیت، لیڈرشپ سکلز بڑھتی ہیں، لیڈ کرنے کی صلاحیت، اور پھر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 6 اور 7 کے اوپر یہ لکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے ایک بنیادی جو مقاصد ہے ان میں ایک مقصد علم دین کی روشنی پھیلانا اور دنیا بھر کے لوگوں کو نور علم سے منور کرنا۔ اس کام کے لیے تحریری، تقریری اور عملی کوششیں مستقل جاری ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت ہو، جامعۃ المدینہ ہو، المدینۃ العلمیہ ہو، مکتبۃ المدینہ، دارالمدینہ، سب کا یہی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ سفر چلتا رہا، مدنی چینل شامل ہو گیا۔ مدنی چینل ایک میڈیا چینل ہے، اس پہ پروگرامز ہوتے ہیں، اور ان پروگرامز کا بھی کور آئیڈیا یہی ہے کہ ہم علم دین کی روشنی پھیلائیں، دنیا بھر کے اندر یہ چراغ جلائیں۔ کئی پروگرامز ہمارے ایسے ہیں جو ظاہری بات ہے زیادہ ہٹ ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک پروگرام وہ مدنی مذاکرہ ہے، جس میں امیر علیہ سنت شیخ طریقت حضرت ابو بلال محمد الیاس ستار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ شرعی، روحانی، طبی، سماجی سوالات کے علم و حکمت سے بھرے وہ جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا مشہور سلسلہ پروگرام وہ ذہنی آزمائش ہے۔ یہ اتنا مقبول ترین سلسلہ ہے جی، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور اس کے جو سوال ہیں اس سلسلے میں جو پوچھے جاتے ہیں سوال، ان کے جوابات قرآن و حدیث اور مستند دینی کتابوں سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے 12 سیزن ہو چکے ہیں، اور ان 12 سیزن کے اندر یہ بڑی تیاری ہوتی ہے۔ سارا سال ایک ٹیم ہے جو کہ تیاری کرتے ہیں، بڑے منفرد قسم کے سوالات سرچ کرتے ہیں، اور ان 2 کتابوں میں ہم نے ان سوالات کو ملا دیا اور ان سوالات کو ایک تحریری صورت دی تاکہ آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو یہ سوالات بہت زیادہ علم دیں۔ تو ذہنی آزمائش کا جب ہم پروگرام کرتے ہیں اس میں مختلف شعبہ ہے زندگی کے افراد ہوتے ہیں، اس میں ٹیچرز بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور بھی مختلف لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جب ان سے کوشچن آنسرز کرتے ہیں تو اس میں کانفیڈنس لیول بھی دیکھا جاتا ہے ان میں کیا کیپیسٹی ہے، کیا وہ سٹیج کو فیس کر سکتے ہیں نہیں۔ تو سارا سال یہ کام چلتا ہے، اور آڈیشن جب ہم لیتے ہیں اس کا بھی ایک الگ سے نصاب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس کتاب کو پڑھیں، اور اس میں جو ٹیکنیک ہم نے استعمال کی ہے وہ ہے شارٹ کوشچن آنسر ٹیکنیک۔ یو نو وٹ از شارٹ کوشچن آنسر ٹیکنیک؟ شارٹ کوشچن آنسر ٹیکنیک پوری دنیا میں اپلائی کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم علم دین کا خزانہ پھیلا سکتے ہیں۔ چھوٹے سوال، چھوٹے جواب۔ اس کے اندر پہلے تو ہے ایگزامینیشن پرپز، یعنی پتہ چلتا ہے کہ طلبہ نے رٹا صرف لگایا ہوا ہے یا پھر ان کو کانسیپٹ کا بھی پتہ ہے، ان کو پتہ ہے وہ چیز کیا ہے۔ اینڈ نمبر 2 ایگزامینیشن پرپز، بچے خود بھی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کتنا سیکھا، اینڈ دین دے آر لیس اینکشس۔ وہ ٹائم بجٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اتنی دیر میں سوال کا جواب دینا ہے، لمبے جواب تو نہیں ہے، تھوڑے چھوٹے جواب ہیں، تو وہ ٹائم کو بجٹ کر لیتے ہیں۔ اور ہم نے ذہنی آزمائش کے پروگرام میں باقاعدہ ٹائمر رکھا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں ہم نے سوال کا جواب لینا ہے۔
تو دلچسپی بھی باقی رہتی ہے. تو ذہنی آزمائش کے یہ پروگرامز آپ یوٹیوب سے بھی نکال سکتے ہیں. دیکھیے میں نے ایک کتاب کھولی ہے تو اس میں لکھا ہے جی حدیث پاک میں اچھے گمان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے. ویری سمپل بٹ کمپلیٹ. بدترین جھوٹ کیا ہے؟ حدیث پاک میں بدگمانی کو بدترین جھوٹ فرمایا گیا. اور پھر ان سب چیزوں میں ہمارے پیارے پیارے رکن شورا قبلہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دامت برکاتہم علیہ کا انداز اس کو سپائس اپ کر دیتا ہے اور ماشاءاللہ اس کے اندر ایسی ایک جان ڈال دیتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. جی کیا فرمایا؟ حرص کسے کہتے ہیں؟ ارادے میں خواہش کی زیادتی حرص کہلاتی ہے. اسی طریقے سے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل کون؟ ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ، سیدتنا فاطمۃ الزہراء، سیدتنا مریم، سیدتنا آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہن. جو بہت ہی زبردست جی یہ کتاب ہے. ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہند ہے. دیکھیے چھوٹے چھوٹے کوشچنز کے اندر کتنا کچھ سکھایا جا رہا ہے. علم دین کا خزانہ بھی ہے. نماز جنازہ فرض ہے یا واجب یا سنت؟ نماز جنازہ فرض ہے، کفایہ ہے. دیکھیے کتنا امپورٹنٹ علم دیا جا رہا ہے. عشق رسول کے جام بھی پلائے جا رہے ہیں. اور پھر جب ہم یہ سلسلہ کرنے لگتے ہیں یہ نصاب اور سلیبس ہم ساروں میں تقسیم کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں. ہر شہر کا الگ الگ نصاب ہوتا ہے، الگ الگ سوال ہم نے بنائے ہوتے ہیں. تو دیکھیے وہاں کے رہنے والے لوگ جو آڈیشن دینے کے لیے آتے ہیں اس خواہش سے آتے ہیں کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں ٹیم میں، وہ اس کو پڑھتے ہیں. اور دیکھیے علم دین کتنا سیکھنے کا موقع ملتا ہے. وہ اس کو پڑھتے ہیں، آ کے اس کا اظہار کرتے ہیں، اشعار یاد کرتے ہیں نعت شریف کے، ہم شریف کے، منقبتوں کے. تو جب وہ یہ سارا کام کرتے ہیں تو ان میں علم دین کی لگن پیدا ہوتی ہے. وہ ٹیم میں سلیکٹ ہو یا نہ ہو لیکن ایک جو شوق پیدا ہوتا ہے ان کے اندر وہ بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے. اور اس شوق کی اس لگن کی تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دفعہ ایک ٹیم کے لڑکے نے بتایا کہ میں ایک دفعہ سلیکٹ نہیں ہوا تو سلیکٹ نہ ہو کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے کہا میں تیاری کرتا ہوں. اور اس نے الحمدللہ فتاوی رضویہ شریف کی 10 جلدیں پوری پڑھ لیں. اب دیکھیے سلیکٹ ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. کوئی کمپٹیشن میں ایلیجیبل ہونا یہ ہر ایک کی سکل تو نہیں ہوتی. کسی میں کانفیڈنس کی کمی ہے، کسی میں بولنے کا انداز ایسا نہیں ہے، لیکن علم حاصل کرنا یہ تو ہم سب کے اندر موجود ہے نا، تو کیا جا سکتا ہے. تو یہ دلچسپ معلومات جو کتاب ہے جی دس از ویری امپورٹنٹ. آپ یہ کتاب حاصل کریں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے، ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. آپ اس کتاب کے جو پروگرامز ہیں ذہنی آزمائش کے وہ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آئیے اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف. نام ہے سافٹ سکلز. Segment of our program name is soft skill. In the modern day world, one need to be expressive. یعنی جیت کے لیے، کامیابی کے لیے آپ کو ایکسپریسو ہونا بہت ضروری ہے. کتنا اچھا پریزنٹ کر لیتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں اور اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں، اپنی پروفائل کو. تو پریزنٹیشن جب آپ کوئی تقریر کرنے جا رہے ہیں، کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں، تو چاہے وہ بزنس پروڈکٹ ہو آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو کسی چیپٹر کے بارے میں، کسی ٹاپک کے بارے میں پوری کلاس کو بتانا ہے، تو یو نیڈ ٹو بی ایکسپریسو. آپ کے ذہن میں کچھ باتیں کلیئر ہونی چاہیے. نمبر 1 یور مین آئیڈیا. کیا بات ہے، ایکچولی کیا پہنچانا چاہتے ہیں. یور آڈینس، سامنے بیٹھے لوگ کون ہیں، یور آبجیکٹو. یہ جو مین آئیڈیا ہوتا ہے نا اٹس ویری امپورٹنٹ. وٹ یو آر گوئنگ ٹو پلانٹ ان سائڈ دا برین آف دا آڈینس. آج آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کیا آئیڈیا ان کو دیں گے؟ کیا ایسی چیز ہے جس پر آپ ان کو کنونس کریں گے؟ اس کے لیے پہلے تیاری بڑی ضروری ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ویل ریہرس پریزنٹیشن از اے گڈ پریزنٹیشن. وین یو ریمبل ہیئر اینڈ دیئر وداؤٹ اینی پراپر ٹاپک دیٹس اے میس. بیکاز اسٹائل وداؤٹ سبسٹینس از آفل. جب آپ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں، ساری زندگی کے تجربات ایک ہی تقریر میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے آڈینس کو، آپ کے سامعین کو نہیں پتہ چل پائے گا کہ آپ ان سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو جو ٹاپک ہو اس پہ تیاری کریں اور اس کی تیاری کے بلٹ پوائنٹس لکھیں. پھر اس تیاری کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور دیکھیں آپ کی آڈینس کتنی ہے. زیادہ لوگ ہیں، کم لوگ ہیں. کم لوگ ہیں تو پھر فرینک انداز ہوگا، جیسے آپ کوئی بات شیئر کر رہے ہیں. کیونکہ تھوڑے لوگ ہوں گے آپ کا انداز بدل جائے گا. بہت زیادہ لوگ ہیں تو انداز اور ہوگا. آپ نے سوشل میڈیا کے بارے میں اگزامپلس دینی ہے، آپ نے کوئی پروجیکٹر ملٹی میڈیا پر پریزنٹیشن دکھانی ہے، کوئی کارڈز دکھانے ہیں. تو ایک بہترین طریقہ اچھی پریزنٹیشن کا وہ یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے اس جگہ پر پہنچے جہاں آپ نے جا کر خطاب کرنا ہے، پریزنٹیشن دینی ہے.
اس طرح وہاں موجود لوگوں سے آپ کی بات چیت ہو جائے گی, آپ ان کو دیکھ لیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں, پروفیشنل ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, بوڑھی عمر کے افراد ہیں, تاکہ آپ اپنی پریزنٹیشن کو اس کے مطابق بھی کچھ ٹیلر کر سکیں. پھر جو ساؤنڈ آپ نے لگوایا, اگر کوئی ایسا اسپیکر سسٹم لگوایا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں گے, جگہ میں کون سا رنگ ہے, کرسیاں کس ترکیب میں پڑی ہیں, اور یہ سب چیزیں جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے تقریر کرنا اور بیان کرنا یہ آسان ہو جائے گا. یاد رکھیے دو اہم ترین جز ہوتے ہیں پریزنٹیشن کے, سٹارٹنگ اور اینڈنگ. آغاز کیسے آپ نے کیا, آغاز ایسا ہونا چاہیے جس میں لوگ اٹریکٹ ہو کے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں, اور اس کا بہترین طریقہ سٹوری ہے. Just tell a beautiful story. When you will tell a story about anything to your audience, then they will be captured. وہ آپ کی طرف آ جائیں گے, اور وہ اس چیز کو پھر اپیل ان کو ہوتی ہے یہ چیز, اور وہ پھر جڑے رہتے ہیں, ایک کڑی کے ساتھ کڑی ملتی چلی جاتی ہے. So do try to tell a story about the topic you are going to tell to your audience. آج آپ نے پروگرام دیکھا, معلومات ہے کچھ خاص, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے. مختلف پروگرامز دن رات جاری رہتے ہیں. اللہ تعالی ہماری آپ کی خیر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معلومات ہیں کچھ خاص انبیاء کے واقعات, ایک نئی ہوگی